السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ گزشتہ روز ایم کیو ایم پاکستان نے ایک جلسہ کیا ہے اور اس سلسلے کی کڑی ہے کہ 29 ٹاؤن میں کراچی کو تقسیم کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ 29 کے 29 ٹاؤن میں ہم جلسے کریں گے۔ پہلا جلسہ انہوں نے ملیر میں کیا، دوسرا جلسہ اورنگی ٹاؤن اور تیسرا جلسہ گزشتہ روز لیاقت آباد میں کیا۔ وہاں جو تقاریر ہوئیں اور جو کچھ کہا گیا اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آج بڑی اہم پریس کانفرنس کی نون لیگ کے سینئر لیڈرشپ نے، یعنی کہ جو سندھ میں موجود ہے، سندھ کے صدر شاہ محمد شاہ صاحب نے اور سابق گورنر محمد زبیر صاحب بھی موجود تھے، اور انہوں نے جو گفتگو کی میں چاہتا ہوں پہلے آپ کو سنوائی جائے ان کی گفتگو، جو خاص طور پر اشناؤ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے محمد زبیر نے کیا کہا، پہلے وہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر شاہ محمد شاہ کی طرف آتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ آئیے کہ پاکستان صاحب کی گفتگو۔ سندھ کے عوام کا شکریہ ادا کریں، خاص طور پر کیونکہ آپ ایک ایک جگہ جا کے، تو ہم ضرور جائیں گے، ہر ڈسٹرکٹ پہ جائیں گے سندھ کی، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ اتنے شارٹ پیریڈ میں ممکن نہیں ہے۔ تو پریس کانفرنس ہم نے کل فیصلہ کیا کہ پریس کانفرنس ہم کرتے ہیں اور سندھ کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جس بھرپور انداز میں انہوں نے حصہ لیا اور جس پیشن کے ساتھ، انرجی کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ وہ سب پہلے 3 ہفتے جس طرح سے انہوں نے متحرک ہوئے، لیڈرشپ تھی، ہر ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری، دوسری لیڈرشپ تھی، جس طرح سے انہوں نے جوش و خروش کر کے سب چیزوں کو ایفرٹ کر کے ایک کامیاب یہاں سے لوگ گئے ہیں سندھ سے۔ آج تک میں نے تو پی ایم ایل این کی جب سے میں نے جوائن کیا ہے، میں نے نہیں دیکھا تھا کہ سندھ سے اس طرح سے عوام پرجوش ہو کے وہاں جائیں مینار پاکستان۔ اور آپ سوچیں کہ 24-26 گھنٹے کی مشکل ترین ٹرین کے سفر کے بعد وہ پہنچ کے سیدھا مینار پاکستان گئے، اور مینار پاکستان کی اگر جھلکیاں ہم دیکھ رہے تھے کہ جو نون لیگ کے سپورٹرز تھے جو ٹرین میں گئے تھے، وہ کس طرح سے پرجوش سے 4-5 گھنٹے تک، میاں نواز شریف کے آنے سے پہلے، میاں نواز شریف جب وہاں موجود تھے، جب وہ تقریر کر رہے تھے، اور اس کے بعد بھی جو لوگوں کو ایسے تھا جیسے یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے دن ہے، اور کیوں نہ ہو، ظاہر ہے انہوں نے اتنے سال انتظار کیا تھا۔ سر سندھ میں کب آ رہے ہیں میاں صاحب؟ میاں صاحب میں نے کہا نا جب الیکشن کا اسکیڈول اناؤنس ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ سندھ ضرور آئیں گے۔ تھینک جی ناظرین، سنا آپ نے سابق گورنر محمد زبیر گفتگو کر رہے، خصوصی گفتگو اشناؤ کے سے کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ سندھ کے لوگوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سندھ اتنے کم وقت میں جایا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے خاص طور پر انہوں نے اس لیے شکریہ ادا کیا کہ یہاں سے جو لوگ گئے، نواز شریف جو 21 اکتوبر کو آئے تھے، ان کے استقبال کے لیے ٹرین کے ذریعے جو قافلہ گیا تھا، اس حوالے سے وہ شکر گزار ہیں اندرون سندھ سے اور کراچی بالخصوص سے لوگ جو گئے ان کے استقبال کے لیے۔ اس کے علاوہ شاہ محمد شاہ سندھ کے صدر ہیں، انہوں نے بھی گفتگو کی ہے اور خصوصی گفتگو جو کی خاص طور پر اشناؤ سے، آئی سنتے ہیں۔ پریس کانفرنس کا لب لباب کیا ہے؟ لبِ لباب ہے کہ انتخابات ہو رہی جنوری کے لاسٹ ویک کو، اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ پارٹی نے اپنی پوری تنظیم بنائی ہے۔ پارٹی کی تنظیم ایسی ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نا، جب میاں صاحب کے استقبال کی پوری سندھ کی تنظیم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر آرگنائزیشن نہیں ہوتی تو یہ نہیں ہوتا۔ کسی وڈیرے نے، کسی پیر نے، کسی بیوروکریٹ نے نہیں بھیجے لوگ رضا کر رہے تھے۔ تو ہم الیکشن میں حصہ لینے کے لیے کر رہے ہیں اس طرح لبِ لباب میں، ٹھیک ہے نا۔ سر 4 سال کے بعد میاں صاحب آئے، اس حوالے سے کیا دیں گے؟ کارکنوں کی بھی بڑی تعداد تھی وہاں پہ، جو ہے یہاں سے جو ٹرین گئی تھی اس میں بھی لوگ جو ہے وہ زیادہ تھے، کیا میسج دینا؟ لوگ سندھ کے لوگوں کو تو آپ سلام دیں گے۔ سندھ کے لوگوں نے ان قسم پرسی کے حالات میں 30 سال سے چل رہے ہیں، 20 سال ہو گئے۔ وہ لوگ ابھی اپنے قائد کا ایک دیدار کرنے کے نکلے۔ اتنا جوش خروش تھا، پارٹی کی کمٹمنٹ ایسی تھی کہ وہ سارے کے سارے لوگ دیکھیں، کراچی سے دیکھیں جو بھی اسٹیشن آئے وہ ریل بھر گئے۔ یہ 2 ریل، یہ 3 ہوتی تو بھی نہیں ہوتے، زیادہ ہوتے۔ اچھا سر، میاں صاحب کب جو ہے سندھ میں آئیں گے؟ انشاءاللہ انتخابی مہم میاں صاحب چلائیں۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے کیا کر رہی ہے نون لیگ؟ جب ہمیں مینڈیٹ ملے گا ہم کسی کا انتقام نہیں لیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم نظام ایسا بنائیں گے جس میں کرپشن کا نام ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اگر آپ نیب بنائیں گے، نیب سے کام نہیں چلتا، یہ پولیٹیکل ہتھیار ہے، لیکن ہم سیاسی ہتھیار استعمال کریں گے۔ انشاءاللہ میاں نواز شریف کو مینڈیٹ ملے گا تو انشاءاللہ ہماری حکومت میں ایسا رواج ہوگا، جیسے ہسپتالیں بنیں گے، اسکول بنیں گے، روڈز بنیں گے۔ دیکھو موٹر وے کس نے بنائے؟ نواز شریف نے بنائی۔ اسی طرح سے اچھا، کہا یہی جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت کوئی بننے کی، دیکھیں پیپل پارٹی کا اپنا منشور ہے، ہمارا اپنا منشور ہے، وہ اپنے منشور پر الیکشن کرے گا، ہم اپنے الیکشن کریں گے۔
جی گفتگو سنیے اپنے شاہ محمد شاہ خود سے گفتگو کر رہے تھے اسناؤ سے، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی میاں صاحب چونکہ 4 سال بعد آئے ہیں، ان کا استقبال کرنے کے لیے سندھ سے بڑی تعداد میں لوگ گئے۔ اچھا، جو پریس کانفرنس آج کی اس میں بڑی اہم باتیں کی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جہاں تنقید کر رہی ہے نون لیگ کے حوالے سے اور لاڈلا قرار دے رہی ہے، پھر الیکشن کے حوالے سے بھی تنقید کی تھی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اسی طرح خورشید شاہ صاحب سابق اپوزیشن لیڈر، انہوں نے بھی تنقید کی نون لیگ پر۔ اب چونکہ انتخابات کی گہما گہمی شروع ہو چکی ہے اور اس طرح کی پریس کانفرنس اور جلد سے اور انتخابی مہم تمام چیزیں اب دیکھنے کو ملیں گی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جی اب نواز شریف صاحب نے انتخابی مہم شروع کر چکے ہیں، پیپلز پارٹی انتخابی مہم شروع کر چکی ہے، اور آج جو گفتگو کی اسی پر ہم بات کریں گے کہ جو پریس کانفرنس میں بات کی انہوں نے محمد زبیر صاحب نے کہ پی ڈی ایم حکومت نے مشکل فیصلے کیے، اور ہمارے مشکل فیصلوں کی وجہ سے اب جو نگراں سیٹ اپ ہے ان کو آسانی ہو رہی ہے اس عوام کو ریلیف دینے میں، جبکہ 16 ماہ کی حکومت میں اگر ہم بات کی جائے کہ کیا ایسے مشکل فیصلے تھے جو کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یاسین آزاد صاحب سینئر رہنما ہیں نون لیگ کے، معروف قانون دان ہیں، بہت شکریہ۔ یاسین آزاد صاحب کیا کہیں گے خاص طور پر اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے؟ میاں صاحب کو لاڈلا قرار دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی 2018 میں ایک شخص لاڈلا تھا جو اب اڈیالہ میں ہے، اب 2024 میں وہی صورتحال نظر آ رہی ہے، پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ اب میاں صاحب لاڈلے ہیں، تو سر الیکشن پروسیس پھر کیا رہ جائے گا جب پہلے پتہ چل جائے کہ جی خاص قوتوں کی آشرواد حاصل ہے یا ان کا سپورٹ حاصل ہے، جس طرح عام طور پہ لوگ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم لوگوں کی زبان کو بند نہیں کر سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے یہ دیکھا، آپ کو یاد ہوگا میں نے کل بھی ایک پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ پی ڈی ایم 15 مہینے تک ایک ساتھ رہے، تو ابھی بعض اوقات ایک دوسرے کے خلاف بات تو کر رہے ہیں نا، جیسے بھی ہے۔ الیکشن جب نزدیک آ جاتا ہے تو ہر آدمی اپنے انداز سے بات کرتا ہے، اس کا حق ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں جتنی بڑی زیادتی عدلیہ کی طرف سے میاں نواز شریف کے ساتھ ہوئی، اس سے پہلے کبھی کسی سے نہیں ہوئی ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پاناما کا کیس چل رہا ہے اور اقامہ کے گراؤنڈ پہ آپ ایک آدمی کو لائف کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیں؟ کہاں لکھا کہ پاناما میں نواز شریف صاحب کا نام تھا؟ نہیں تھا، اس کے باوجود آپ نے انکلوڈ کیا اور اس معاملے کو لے کے آپ آگے چلے۔ اب جو الیکشن ایکٹ کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، تبدیلی میں جو لائف ڈسکوالیفیکیشن ہے یا یہ تمام چیزیں اس میں ختم کر دی گئی ہیں۔ اب الیکشن ایکٹ کے لیے جو نئی امینڈمنٹ ہے اس کے تحت اب جو صورتحال ہے وہ بالکل تبدیل ہو گئی، اب 9 سال کے لیے ڈسکوالیفیکیشن ہے۔ اب رہ گیا معاملہ کہ وہ لاڈلے ہیں، کیسے لاڈلے ہیں، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ نواز شریف صاحب جب تشریف لائے تو کیا قانون اور آئین کے مطابق انہوں نے پروٹیکٹیو بیل کے لیے اپلائی نہیں کیا؟ اور پروٹیکٹیو بیل پہ بھی ہم لوگوں نے یہ کہا کہ لینڈ مارک کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہو گیا، وہ لاڈلے ہو گئے۔ حالانکہ میں قانون کے طالب علم کی حیثیت سے یہ بات کرتا ہوں کہ پروٹیکٹیو بیل کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میں عدلیہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے خطرہ ہے کہ میں جب ایئرپورٹ پہ پہنچوں گا مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، میری ہیوملیشن ہوگی، لہٰذا مجھے اس سے بچنے کے لیے موقع دیں تاکہ میں جا کے عدالت میں پیش ہو جاؤں۔ آپ کے سامنے وہ عدلیہ کے سامنے جا کے پیش ہو گئے، سرنڈر کیا، نیب کورٹ میں بھی کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ یہ بتا دیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو کون سا مین کنسیشن ملا؟ دونوں اپیلوں کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ آرڈر تھا کہ جب بھی میاں صاحب، چونکہ اس میں مریم نواز کی ایکویٹل ہو گئی تھی اور کیپٹن صفدر کی ایکویٹل ہو گئی تھی، تو ان اپیلوں میں یہ آرڈر کیا گیا تھا کہ جب میاں صاحب آئیں گے ایسی صورت میں وہ اپنی اپیلوں کو دوبارہ چلانے کے لیے درخواست کر سکتے ہیں اور کورٹ اس کو کنسیڈر کرے گا۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہی کیا، چونکہ آپ کو پتا کہ ایک کیس میں جب جسٹس آرتھر منڈلا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے تو انہوں نے 426 میں اس ججمنٹ کو سسپینڈ کیا تھا، جس طرح آج عمران خان کی ایک سینٹنس سسپینڈ کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کی ہے، سسپینڈ کیا گیا تھا، اپلیکیشن دی۔ اب وہ معاملہ دونوں اپیلیں ہیئرنگ کے لیے آ گئی۔ اب فائنل ہیئرنگ جب ہوگی اور فائنل ہیئرنگ میں اگر کل اسلام آباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ اپیلوں میں، چونکہ آن دی بیسس آف ایویڈنس میڈم مریم نواز اور نواز شریف دونوں کی ایویڈنس ایک ہی ہے، ایک اکیوز کو آپ نے بری کیا، دوسرے کو اسی ایویڈنس کی بنا پر سزا نہیں دے سکتے۔ لیکن سپوز اگر کورٹ کل یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ سزا کا کیس بنتا ہے، تو میاں صاحب سپریم کورٹ جانے کا رائٹ تو رکھتے ہیں نا۔
اچھا یہ بات درست ہے اس پہ یاسین آزاد صاحب، کیونکہ بہت سارے لوگ، بہت سارے قانون دان آپ کی طرح وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جناب سزا یافتہ ہیں میاں صاحب، اور ایک مجرم ہے جس کو پروٹیکٹڈ بیل دی جا رہی ہے، وہ جلسوں سے خطاب بھی کر رہا ہے، اور جب وہ لندن سے چلا ہے تو پاکستانی ایمبیسڈر چھوڑنے آ رہا ہے ایئرپورٹ پر اس کو، پھر پروٹوکول جس طرح گورنمنٹ دے رہی ہے، یہ تمام باتیں ثابت کرتی ہیں کہ اب وہ اس وقت جو ہے وہ لاڈلے ہیں جس طرح 2018 میں خان صاحب تھے۔ دیکھیں خان صاحب کے لاڈلے پن کا یہ اندازہ کر رہے ہیں کہ جب آپ نے ان کو گرفتار کیا تب ماضی میں یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف کو ججز گیٹ سے آپ نے اندر نہیں جانے دیا، ان کے خلاف خالی کنٹیمپٹ پروسیڈنگ ہو رہی تھی، تو آپ نے لاڈلے کو مرسیڈیز گاڑی میں بٹھایا، ججز گیٹ سے اندر لے گئے، جو ٹریٹمنٹ دیا گیا، رات کو ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا، ان کی مرضی کے کھانے آئے، مرضی کے کھانے انہوں نے دوستوں کے ساتھ مل کے گئے، ماضی میں تو ایسے کسی بھی سیاستدان کے ساتھ نہیں ہوا۔ نواز شریف صاحب کا ایک دور نہیں ہے، پہلے دور میں ہائی جیکنگ کیس میں وہ بند رہے، 1.5-2 سال جا کے جیل کے اندر پڑے رہے، انہوں نے جیل کو فیس کیا، گرفتاری دی۔ نواز شریف صاحب وہ آدمی ہیں جو لندن سے آئے، بیٹی کے ساتھ آئے، گرفتاری دی، جیل گئے۔ سر لیکن یہ اس کا بھی تو بتائیں نا سر، جو 4 ہفتوں کے لیے جو گئے تھے، طبیعت ناساز تھی ان کی، اور پھر 4 سال نہیں آئے، عدالت میں کچھ اور بتایا گیا تھا۔ دیکھیں میں ایک پھر وہی بات کرتا ہوں کہ آپ لوگ انصاف کیا کریں کہ آپ نے جب میاں نواز شریف مفرور نہیں ہیں، کیونکہ جب وہ گئے تو آپ نے میڈیکل بورڈ بٹھایا، میڈیکل بورڈ میں شوکت خانم کے سب سے بڑے ڈاکٹر کو میڈیکل بورڈ کا حصہ بنایا، اس وقت کے منسٹر آف ہیلتھ پی ٹی آئی کے وہ اس کی ہیڈ تھی۔ سر آپ یہ بیان دے رہے ہیں یاسین آزاد صاحب، جبکہ خواجہ آصف صاحب کہہ چکے ٹی وی پہ کہ جی باجوہ صاحب نے باہر بھیجا تھا ان کو۔ دیکھیں خواجہ آصف کی بات میں بریف ہولڈ نہیں کر رہا، میں اپنی مرضی کی بات کر رہا ہوں، اور جو پوزیشن ہے میں وہ بتا رہا ہوں، جو میرا نالج ہے میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ اچھا چلیں اچھا ایک سر یہ بتائیے، آپ قانون، چونکہ قانون کی آپ بات کر رہے ہیں، اب پنجاب حکومت نے جو سزا معطل کی ہے، ایک اپلیکیشن دی گئی اور فوری طور پر سزا ان کی معطل کر دی، سر یہ کس قانون کے تحت ہوا ہے؟ اور فوری طور پر اس طرح تو بہت سارے قیدی موجود ہیں، یہ کہیں کہ جی ہم سزا نہیں کاٹ سکتے، بیمار ہیں، سزا معطل کی جائے تو پھر تو دوسروں کی بھی ہونی چاہیے۔ دیکھیں سیکشن 401 پڑھ لیں سی آر پی سی کا، ٹھیک ہے، 401 میں یہ تمام اختیارات کیبنٹ کو دیے گئے اور چیف منسٹر کو دیے گئے، لیکن مثال کے طور پر اگر اس دن ان کو بیل نہیں ملتی پروٹیکٹیو اور بعد میں ان کا آرڈر فیور میں نہیں ہوتا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ اگر میاں صاحب کو جیل بھیجنا چاہتا تو وہ جیل جو تھا پنجاب کیبنٹ کا جو آرڈر تھا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ تو بالکل کلیئر سیکشن 401 سی آر پی سی کا ڈیٹیل میں پڑھ لیں کہ کیا کیبنٹ کو بیل دینے کا اختیار، سزا کو کم کرنے کا اختیار، سزا بڑھانے کا اختیار ہے یا نہیں ہے۔ نہیں ہے، لیکن نگراں حکومت سر جس کام کے لیے آئی ہے وہ اس کے بجائے وہ اس طرح کے سیاسی چیزیں دیکھنے شروع ہو گئی ہیں۔ نگراں حکومت جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کب بنی، ضیاء اللہ کے دور سے بنی شروع ہوئی ہے۔ کیا نگراں حکومت کے لیے جو آپ نے دیا ہے، اور جاتے جاتے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کہہ گئی کہ جو آلریڈی ہمارے ایگریمنٹ ہیں پی ایم یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان کے مطابق چلے گی۔ آج پرائم منسٹر جو آپ کا کیئر ٹیکر ہے وہ یو ایس اے کا بھی دورہ کر رہا ہے اور چائنا کا بھی دورہ کر رہا ہے، دنیا بھر کے دورے کر رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اعتراض کرنے کا کام کس کا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز کا ہے؟ سر تمام باتیں آپ کی ظاہر ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں یاسین آزاد صاحب، آپ ہمارے لیے محترم ہیں، یہ اس طرح کی باتیں جب ہم 2018 میں پی ٹی آئی والوں سے کرتے تھے کہ وہ لاڈلے ہیں اور یہ چیزیں ان کو مل رہی ہیں تو وہ بھی یہ دلیل دیا کرتے تھے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 28 تاریخ جو سامنے آئی ہے کہ جی 28 کو الیکشن ہو رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے قانون دان کے طور پہ کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے تھے؟ جنوری کے آخری ہفتے میں بات ہو رہی ہے، نومبر میں جبکہ 90 دن پورے ہو جاتے ہیں، تو آپ بھی سر آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں روزانہ اور آپ ہمیشہ آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہیں، تو اس پہ آپ نے کوئی آواز اٹھائی ہے کہ جی 90 دن میں کیوں نہیں ہو رہا الیکشن؟ دیکھیں میں بالکل کلیئر کرتا ہوں کہ بالکل آپ صحیح بات کہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے تھے، جب اسمبلی جو ہے نا ٹائم سے پہلے ڈیزالو ہو گئی تو آئین یہی کہتا ہے۔ لیکن آپ یہ مجھے بتا دیں کہ جب مردم شماری ہوئی اور مردم شماری کے تحت جو ہے آپ کی وہ جو سی سی آئی بنی ہوئی ہے اس کے اندر جب یہ معاملہ گیا تو جب مردم شماری ہو جائے تو کیا آئینی اعتبار سے مردم شماری کے لیے حلقہ بندیاں ضروری نہیں ہیں؟ آئین کہتا ہے حلقہ بندیاں ضروری ہیں، رائٹ؟ اس وقت جو ہمارے چیف منسٹر تھے چاروں صوبوں کے،
انہوں نے کنسنٹ کیوں دی کہ حلقہ بندیاں ہونی چاہیے، وہ یہ ہونی چاہیے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے تھے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے تھی کہ یہ جب معاملہ سی آئی میں گیا تو وہاں تمام چیف منسٹر یہ اعتراض کرتے کہ جی اس مردم شماری کے تحت الیکشن مت کرائیں، پرانی مردم شماری کے تحت حلقہ بندیوں کی ضرورت نہیں ہے، 90 دن کے اندر کرائیں، تب آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پکڑ سکتے تھے. نمبر 2، پہلے ڈسپیوٹ یہ تھا کہ پریزیڈنٹ ڈیٹ دے گا، وہ دے گا. اب جو قانون سازی آپ نے کیا اس میں آپ نے اختیار ڈیٹ دینے کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حلقہ بندیاں کر لی، سارا کچھ کر دیا. 28 تاریخ آپ کا بھی ذریعے میں سن رہا ہوں کہ 28 دی یا 29 دیا، مجھے نہیں پتہ، یہ آپ بتا رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک جنوری کے اینڈ میں یہ الیکشن ہو جانا چاہیے. اور پھر ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اگر 90 دن میں الیکشن کسی وجہ سے نہیں ہوئے، جس طرح 14 مئی کی ڈیٹ آپ نے مقرر کی تھی، نہیں ہوئے، تو آئین کا آرٹیکل 254 آپ کو ایک راستہ دیتا ہے کہ اگر کہیں بعض حالات میں الیکشن نہیں ہو سکتے تو 254 کے تحت ٹائم پیریڈ کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. وہ بھی آئین کا آرٹیکل ہے. یعنی کہ سر آئین اور قانون جو ہے وہ موم کی ناک ہے، جس طرح چائے گھما کر آپ اپنے پسند کے مطابق فیصلے کرا لیں. نہیں، اگر آئین کا آرٹیکل 254 نہیں ہوتا نا تو یہ جملہ آپ استعمال نہیں کرتے. سر 14 مئی کو بھی کہا تھا کورٹ نے الیکشن کرا دیں، نہیں کرائے. مطلب کہ جب بھی گورنمنٹ کو کوئی بات کہی جائے سپریم کورٹ یا کورٹ کی جانب سے تو وہ آگے سے جواز پیش کر دیے جاتے ہیں اور بات آگے چلی جاتی ہے. دیکھیں اس پہ ابھی اپنے جب آپ سپریم کورٹ میں گئے اور آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے آپ سے یہ پوچھا کہ جب 14 مئی کی ڈیٹ مقرر ہو گئی تھی اور 14 مئی کے اندر جو الیکشن نہیں ہوئے تو وہ لوگ جنہوں نے سپریم کورٹ میں یہ کیس کیا تھا انہوں نے ان لوگوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہیں کی. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہر آدمی اگر اپنے حساب سے کھیلتا ہے تو وہ الگ ہے. 14 مئی کی ڈیٹ مقرر ہو گئی تھی، آنریبل سپریم کورٹ کی یہ ذمہ داری تھی کہ ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ نہیں ڈالتا. جو لوگ تھے اس کے ذمہ دار تھے ان کو کورٹ بلاتا کہ جی آپ بتائیں ہم نے ایک ڈیٹ دی تھی، ہمارے جو ڈیٹ کے مطابق آپ نے الیکشن کیوں نہیں کرائی، کسی نے بھی اپلیکیشن فائل نہیں کی. وہ فائل انہی لوگوں کو کرنی چاہیے تھی جنہوں نے پٹیشن فائل کی تھی. اچھا سر، توشہ خانہ میں سزا معطل ہو چکی اور سائفر میں خان صاحب اندر ہیں، ان کی تو ضمانتیں بھی نہیں ہو رہی. آپ ایک قانون دان کے طور پر کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے ضمانت ان کی؟ دیکھیں ضمانت دینا اور نہ دینا یہ تو کورٹ کی ذمہ داری ہے، لیکن سائفر کا جو کرائم ہے میرے نزدیک وہ کرائم وہ ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان جب بھی کوئی اوتھ لیتا ہے تو وہ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ میں اپنے ذاتی مفادات کو ملکی مفادات پہ اثر انداز نہیں ہونے دوں گا. اوتھ لیتا ہے. آپ نے اس سائفر کو ایک بنا کے تو آپ نے دنیا بھر کو چیلنج کیا کہ امریکہ نے ہمیں دھمکی دے دی، ایبسولوٹلی ناٹ، تو بیچ سے نکلا کچھ نہیں. آپ نے اس راز کو افشاں کیا جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ آپ نے آئین کے مطابق اوتھ لیا ہوا ہے. اب سائفر کا کیس ایک سیریس ٹائپ کا نیچر ہے اور وہ اس کے مطابق قانون کے خلاف ہو رہا ہے. ملٹری کورٹ میں نہیں چل رہا، وہ باقاعدہ پراپر اس کورٹ میں چل رہا ہے جس کی جورسڈکشن ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیل اپلیکیشن آپ نے لگائی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کو بیل نہیں دی. اب چلے جائیں سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ میں بھی جا کے کیس آزمائی کریں. لیکن میرے نزدیک وہ کیس ہے جس میں آپ نے ملک کی پوری سالمیت کو داؤ پہ لگایا، اور داؤ پہ لگانے کے بعد لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں رائٹ آف بیل ان کا بنتا ہے. اگر کورٹ مناسب سمجھتا ہے تو ان کو بیل دے، نہیں بنتا تو کورٹ کی مرضی پہ ہے. فائنل کورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کو بیل نہیں دی، آپ کے پاس لیگل رائٹ ہے سپریم کورٹ میں چلے جائیں. سپریم کورٹ میں چلے جائیں. اچھا سر، اس وقت آپ سمجھتے ہیں، جاتے جاتے آخری سوال آپ سے، کہ اگر ہم بات کریں اس وقت کی موجودہ سیاسی صورتحال کی تو آپ اس حق میں ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، وہ چاہے پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، سب کو یکساں مواقع ملنے چاہیے الیکشن کے حوالے سے؟ میں بالکل 100% آپ کے جملے سے ایگری کرتا ہوں کہ سب کو پورا رائٹ ملنا چاہیے، اور یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کس کو الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں. ان کا جو فیصلہ ہو وہ آپ کو اور ہمیں قبول کرنا ہو، کیونکہ صحیح فیصلہ کرنے کا رائٹ آپ کو اور مجھے جو ہے ووٹ کے ذریعے اپنی پسند کی جماعت کو الیکٹ کرنا ہے، اور جس کو میجارٹی الیکٹ کرتی ہے اس کو پورا رائٹ ملنا چاہیے. پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کے حق میں نہیں ہیں آپ؟ میں بالکل نہیں ہوں، بالکل نہیں ہوں. اچھا، بہت شکریہ. میں پی ٹی آئی سے، میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی پابندی کے حق میں نہیں ہوں. حالانکہ پی ٹی آئی کے دور میں آپ نے لبیک والوں کو یہ پارٹی کو بین کیا تھا.
میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا غلط کر رہے ہیں. اس وقت ہم نے اتنا شور نہیں بتایا کہ لبیک والوں کا کیا قصور تھا جن پہ اپنے سینے پہ گولیاں چلائی, ان کی پارٹی کو کیا. سر یاسین آزاد صاحب, اب دیکھیے لبیک والی بات کریں گے, پھر وہ معاہدہ, پھر کون لوگ ملوث تھے, پھر دیکھیے پھر بات بڑی دور تک جائے گی. تو لہٰذا میرا خیال ہے اس پہ پھر آپ کا تو خیر ظاہر ہے, اس سے پہلے بھی آپ تو کھل کھلا کر بات کرتے ہیں, لیکن ہمارے میں تو لیے یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. یہ درست ہے آپ کی بات, درست ہے آپ کی بات سر, درست ہے. موقف آپ کا آ گیا. بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب, نون لیگ کے سینئر رہنما معروف خاندان ہمارے ساتھ موجود تھے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی اپنی ذاتی رائے بھی یہ ہے, اور وہ کہتے ہیں ہماری پارٹی بھی چاہتی ہے کسی پر بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی والے جو کر رہے ہیں کہ جی سب کو یکساں مواقع میسر ہونے چاہیے. اگر انتخابات کے حوالے سے اس طرح کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک خبر کے مطابق 28 جنوری 2024 کو الیکشن ہوں گے اور وہ ہونے چاہیے, گو کہ 90 دن کی بات اگر ہم کرتے ہیں آئین کے مطابق کہ نوائن میں لکھا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, تو وہ بھی درست ہے. لیکن اس وقت کے جو حالات دیکھے جا رہے ہیں اس میں اگر 90 دن کی ہم بات کریں گے تو پھر بات آ جائے گی کہ نومبر میں ہونے چاہیے تھے, نہیں ہوئے. اور اس سے پہلے 14 مئی کو بھی کہا گیا تھا پنجاب میں الیکشن, وہ بھی نہیں ہوئے. بہت سارے جواز اس حکومت نے پیش کیے تھے. اب ظاہر الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی جواز پیش کر رہا ہے کہ جی حلقہ بندیوں کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا, جبکہ ہمارے اسی پروگرام میں اشتیاق صاحب کہہ چکے ہیں کہ جناب اگر چاہتی الیکشن کمیشن آف پاکستان تو 40 دن میں بھی حلقہ بندیاں ہو سکتی تھیں. خیر انہوں نے زیادہ وقت دیا اور آرام سے یہ کام کیا ہے, لیکن اب جو تاریخ سامنے آ گئی ہے وہ بڑی اہم ہے. اور دیکھتے ہیں کہ 28 جنوری کو الیکشن اگر ہوتے ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملتا ہے, جو کہ سب کا حق ہے اور ملنا چاہیے. اس پر تو سبھی بظاہر میڈیا میں آ کر تو یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم سب متفق ہیں, سب کو یکساں مواقع میسر ہونے چاہیے, لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. اور دوسری خبر جو میں نے آپ سے انٹرو میں کہی کہ گزشتہ روز ایک جلسہ کیا اور ایم کیو ایم پاکستان نے, وہ جلسہ کیا جی لیاقت آباد میں. اس سے پہلے ایم کیو ایم نے ایک جلسوں کی سیریز شروع کی ہے اور اس کا آغاز ہوا, یعنی انتخابی مہم کا آغاز کہہ لیجئے, عوامی رابطہ مہم کا آغاز کہہ لیجئے, وہ شروع کی انہوں نے ملیر سے. ملیر میں پہلا جلسہ کیا, ایک سڑک پر جلسہ تھا, اس کے بعد دوسرا جلسہ اورنگی ٹاؤن میں کیا, اور تیسرا جلسہ گزشتہ روز لیاقت آباد میں کیا. اور ان جلسوں کے بارے میں ایم کیو ایم پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ہم جو ٹاؤنز کی سطح پر جلسے کر رہے ہیں اس میں صرف وہیں کے لوگ آتے ہیں, اور انہی کو ہم نے کہا ہے کہ جس ٹاؤن میں جلسہ ہوگا صرف وہیں کے لوگ شامل ہوں گے. اور ایم کیو ایم کے ایک رہنما نے یہ بھی کہا کہ جناب کل کا جو گزشتہ روز کا جو جلسہ تھا اس میں بھی کوئی لگ بھگ 35,000 لوگ موجود تھے, جبکہ جو وہاں فوٹیج آپ نے بھی دیکھی ہوگی ناظرین, اور جن لوگوں نے کور کیا ہے وہ بھی, اور میڈیا نمائندگان بھی کہتے ہیں اتنا بڑا جلسہ تو نہیں تھا, وہ ظاہر ٹاؤن کا جلسہ تھا. اور جس طرح ملیر یا لیاقت آباد, ملیر یا اورنگی ٹاؤن کا جلسہ تھا, بلکہ اورنگی ٹاؤن میں لیاقت آباد سے زیادہ جو ہے لوگ موجود تھے, جبکہ لیاقت آباد میں شاید اس سے کم تھے لوگ. لیکن بہرحال ایم کیو ایم پاکستان کا موقف ہے کہ اس سے بھی زیادہ لوگ تھے, اور 35,000 کے ایک فگر انہوں نے اناؤنس بھی کی ہے کہ رہنما نے کہ جناب 35,000 کے قریب لوگ وہاں موجود تھے. اس میں جو گفتگو ہوئی اسی پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جی جو وہاں بیانات دیے گئے, خاص طور پر مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے, اور 15 سال پاکستان پیپلز پارٹی 3 یعنی کہ حکومتیں مسلسل یہاں کی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے, اور انہوں نے کراچی کو ایک بوند پانی میں اضافہ نہیں کیا. اور پھر انہوں نے ڈومیسائل کے حوالے سے بھی بتایا اور یہ کہا کہ جناب دیکھ لیجئے کہ ڈومیسائل کا فرق کتنا واضح ہے کہ کراچی کے لوگوں کو میرٹ پر نوکریاں نہیں ملتی سرکاری محکموں میں. شدید تنقید کی, اور انہوں نے یہ بھی کہا خاص طور پر پیپلز پارٹی پہ الزام عائد کیا, ایک نئی بات جو تھی, نئے الزام کہہ لیجئے, وہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے جو لندن یعنی الطاف حسین صاحب کو پیسے دے کر بائیکاٹ کا کہہ رہے ہیں, اور اس کے پروف بھی موجود ہیں ان کے پاس. یہ ایک بڑا الزام ہے اور جس پر ظاہر ہے اب دیکھتے ہیں اس پہ بات کس طرح آگے بڑھتی ہے, اسی پر ہم بات بھی کریں گے. ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب موجود ہیں, ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما, معروف قانوندان بھی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب. کیا کہیں گے گزشتہ روز جلسہ لیاقت آباد میں, اور جس پر یہ خطاب کرتے ہوئے آپ کے سینئر لیڈرشپ نے یہ کہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کراچی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے. سر پیپلز پارٹی 3 حکومتیں کر چکی سندھ میں, اور اس وقت کراچی, حیدرآباد اور دیگر شہروں میں ان کے میئر موجود ہیں. جب میئر بھی ان کا ہے, یہاں پر حکومت بھی انہی کی تھی, اب تو نگراں ہیں چلیں, لیکن میئر تو موجود ہے, پھر قبضہ. یہ سب کچھ جو ہے ایم کیو ایم نے بائیکاٹ نہ کیا ہوتا تو یہ کہیں نہیں ہوتے. تو پچھتا رہے ہیں سر آپ لوگ. ایم کیو ایم نے نہیں, ہم نے پچھتانا تو ہمارا حق ہی نہیں ہے.
اس لیے کہ ہم نے سوچ سمجھ کے بائیکاٹ کیا تھا، اچھا اور ہمیں پتا تھا کہ وہ جماعتیں جو الیکشن لڑ رہی ہیں وہ اب شور مچائیں گی، اور جو مچا رہی ہیں. یہ شہر ایم کیو ایم کا شہر ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے انتخابات میں جیسے ہماری قیادت کہہ رہی ہے، ہم کراچی کی مطلب ساری سیٹیں جو ہیں جیتنے کی پوزیشن میں ہیں، اور جیتیں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ تو ظاہر ہے ہر پارٹی دعویٰ کرتی ہے، یہ تو آپ کے بھی ظاہر ہے لوگ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ساری سیٹیں، اور حق بنتا ہے آپ کا، یہ تو کوئی نہیں کہے گا ہم ہارنے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن جو گراؤنڈ کی سچویشن ہے خاص طور پہ ان 3 جلسوں میں کس حد تک مطمئن ہوئے آپ کے ٹاؤن میں جو جلسے کیا آپ نے ملیر، رنگی اور لیاقت آباد؟ جتنی سوچا تھا آپ نے اس سے زیادہ لوگ آئے ہیں، اس سے کم آئے ہیں؟ توقعات آپ کی پوری ہوئی نہیں ہوئی؟ دیکھیے ہماری توقعات پوری ہوئی ہیں، اور تینوں جلسے بہت کامیاب ہوئے ہیں. اس لیے ان جلسوں میں جو جگہ مخصوص تھی وہ تو اپنی جگہ تھی، لیکن ارد گرد کے جو روڈز تھے، جگہیں تھیں، وہاں پر بھی لوگ موجود تھے. تو ہمیں بہت ہی خوشی ہے سر کہ یہ متحدہ عجیب سی بات کر رہے ہیں آپ پاکستان کہ ارد جی گرد بھی ارد گرد جلسہ گاہ سے باہر بھی لوگ موجود تھے، وہ شاپنگ وغیرہ کر رہے ہوں گے، کیونکہ جلسہ گاہ کے آخری جو ڈرون سے فوٹیج آئی ہے اس میں لاسٹ میں تو کرسیاں بھی خالی تھیں نا کچھ. ارے میری بات تو سمجھیں. پہلے آپ دیکھیں، آپ ہیں جرنلسٹ، آپ نے شکر ہے کہ جلسہ شروع ہونے سے پہلے ڈرون نہیں چلا دیا. آپ کو دیکھیں نا، جلسے گاہ کی جو کرسیاں تو ساری بھر گئی تھیں. اچھا اب اس میں ہم کسی پہ اعتراض کرتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہمارا خاصہ ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں جو آدمی جس کو کوئی اعتراض ہے آ کے دیکھ لیا کرے. ہم اس فوٹیج پر یا ڈرون پہلے چلا دیا یا بعد میں چلا دیا، ہم کبھی اس ٹائپ کا اعتراض کرتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ خالی کرسیاں دکھا دیتے ہم جب بھی آپ کو کچھ نہ کہتے. اچھا، کتنے سر اندازاً لوگ تھے؟ آپ ظاہر پرانے سیاسی ورکر ہیں، آپ تو ایک نظر دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ تقریباً اتنے لوگ تو ہوں گے. سر دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام جلسوں میں کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور گراؤنڈ کی جو پوزیشن ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 40 سے 50 ہزار لوگ وہاں موجود تھے. سر 40 سے 50 ہزار؟ جناب اچھا، ٹاؤن کے جلسے میں اگر 40-50 ہزار آپ کے یہاں لوگ آ رہے ہیں سر، 29 ٹاؤن ہیں، پھر تو آپ جو کراچی کا پورا جلسہ کریں گے تو 14-15 لاکھ تو لوگ ہوں گے. وہ آپ کو شار فیصل دکھائیں گے نا بھرا ہوا. سر جو ریلی نکالی آپ نے شارع فیصل پہ، اس میں بھی اتنے تو لوگ نہیں تھے سر، اس میں بھی اتنے. ریلی میں اور الیکشن کے جلسے میں بڑا فرق ہوتا ہے. اچھا، یعنی آپ دعویٰ کر رہے ہیں آج سے ہمارے اس پروگرام سے کہ کراچی میں جو ایک جلسہ ہوگا، مین جلسہ آپ کا، اس میں 14-15 لاکھ تو ہوں گے لوگ انشاءاللہ. یعنی جو آپ کے ماضی میں جلسے ہوئے ہیں الطاف حسین صاحب کے دور میں، اس سے بڑے جلسے کرنے میں آپ بآسانی کامیاب ہو جاؤ گے. ابھی ہو رہے ہیں نا، ان کو دیکھتے رہے. کامیابی ہمارا مقدر ہے. چلیں جی. کامیابی ہمارا مقدر اور ہے. جنہوں نے مقدر آپ کا بنانا ہے انہوں نے لکھ کے دے دیا ہے. مقدر تو آدمی خود بناتا ہے، اور اگر ایفرٹ تو آپ ہی پتھر پہ لوگوں پانی گرتا رہتا ہے تو وہاں پہ بھی سوراخ ہو جاتا ہے. ہم تو پھر بھی عوام میں کام کر رہے ہیں. جی بالکل اچھی بات ہے، عوام میں کام کرنا چاہیے تاکہ عوام ووٹ بھی دے. سر کل جو خطاب ہوئے اس میں مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ کہا کہ جی پیپلز پارٹی والے لندن والوں کو پیسے دے کر بائیک آؤٹ کرا رہے ہیں، اور وہ ثبوت بھی کہہ رہے ہیں. تو واقعی یہ بات ہے پیپلز پارٹی ان کو پیسے دے گی اور بائیک آؤٹ کا اعلان ہوگا؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے، آپ ان سے ڈائریکٹ پوچھ لیجیے. اچھا، یعنی مشاورت نہیں کی گئی ابھی تک رابطہ کمیٹی میں؟ نہیں تو ابھی میٹنگ ہوگی تو پتہ چلے گا نا. اچھا، یعنی کہ اگر یہ آپ کا جو سوال ہے یہ اب آئندہ میٹنگ میں پوچھ لیا جائے گا. نہیں، یہ اس لیے میں نے پوچھا کیونکہ ظاہر ہے آپ کی ایم کیو ایم کی ساری سیاست ہی پیپلز پارٹی کے خلاف ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی والے اگر اس شخص کو پیسے دے کے بائیک آؤٹ کرائیں گے جس نے اس کی ساری جدوجہد اور ایم کیو ایم بنائی گی انہوں نے، اور ساری جدوجہد جاگیردارانہ نظام کے خلاف کی ہے، وڈیروں کے خلاف کی ہے. اور یہ ہماری جدوجہد بھی جاگیردارانہ نظام کے خلاف ہے، وڈیروں کے خلاف ہے. جی اچھی بات ہے، اور ظاہر ہے جو اصل جمہوریت کی بحالی ہے وہ ہونی چاہیے. اگر یہ وڈیرے اور چودھری قابض رہے تو اصل جمہوریت تو سر پنپنے کا موقع نہیں ملے گا. ہاں، جو ہم جمہوریت کی بحالی پہ ہی ڈٹے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے جمہوریت کو بحال کر دیا ہے. اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں کہ بحال ہو جائے. سر کچھ لوگ چھوڑ کر گئے ہیں ایم کیو ایم کو، سیف یار خان صاحب ہیں، توقیر صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. سیف یار خان تو بہت پہلے جا چکے تھے. نہیں، پیپلز پارٹی میں تو اب گئے نا. نہیں، وہ اب گئے ہوں، لیکن ایم کیو ایم سے تو وہ بہت پہلے
एक किनारा कशी कर चुके थे। सर, और मेरे MQM तो चूंकि वो ब्रादर भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं, एमक्यूएम से इस तरह जाने की आप बात करेंगे तो सर फिर एमक्यूएम में से तो बहुत सारे गए थे जो वापस भी तो आए हैं। जहां वो गए थे सैफ यार खान साहब, वहां से फिर बहुत सारे लोग वापस आ गए। देखिए मसला ये है कि वो उनका अपना फैसला है, आज़ाद मनश आदमी है, मीडिया खेल रहे हैं, तो उनको मुमकिन पीपुल्स पार्टी ने कहा होगा ये एक आदमी काम का है, इसको घेर लो। तो आप लोगों ने नहीं सोचा ये काम का आदमी है, उनसे बात करके उनको जो एतराज़ात थे, उनको जो नहीं खदशात थे? देखिए, मेरी तो सुन लें, उनका कोई एतराज़ नहीं था मेरी दानिश में, और वो आज़ाद हैं। बीच में उन्होंने काम करना छोड़ दिया था, राब्ता कमेटी के वो भी मेंबर रहे हैं, जी जी। तो उनके जो भी एतराज़ात हैं, ऐसा कोई एतराज़ नहीं है जिस पर बैठ के बात होती। वो आज़ाद हैं और हर आदमी को हक है कि वो अपने जिस जमात को पसंद करता है उसमें चला जाए, और अगर किसी दूसरी जमात में जाना चाहता है उसकी भी आज़ादी है। सर, ये बाइकआउट की जो कॉल आती है, इससे लगता है आपको कि किस हद तक फ़र्क पड़ता है? सर मैंने कभी इस पे तवज्जो नहीं दी। सर ये आपने सर वो दौर भी देखा है, ये भी देख रहे हैं और कह रहे हैं तवज्जो नहीं दी, आपने अंदाज़ा तो होगा आपका। देखिए मसला ये है कि है मुश्क सुकन जारी, चक्की की मुशक्क़त भी। हम तो अवाम में घुस के काम कर रहे हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि रिज़ल्ट क्या होगा, और यही वजह है कि हम गली गली जाकर काम हुआ, और पूरी राब्ता कमेटी ने लियाकताबाद की तमाम यूसीज में 10-11 यूसीज में जाके, गलियों में जाके काम किया, तो लोग निकल कर आए हैं। अच्छा हमारी बहनों ने, हमारी माओं ने घर घर जाके, हमारी राब्ता कमेटी की जो ख़वातीन मेंबरान हैं, साबिक़ MNAs MPAs और जो मौजूदा सेनेटर्स हैं, उन्होंने गली गली जाकर घरों पर लोगों को दावत दी है। अच्छा, कल के इसलिए जलसे में में महफूज यार खान साहब, कल के जलसे का क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है। नसरीन जलील साहिबा, बहुत पुरानी एमक्यूएम की और बड़ी पढ़ी लिखी खातून है, उन्होंने एक खिताब करते हुए कहा कि भाई ने कहा था लियाकताबाद वाले न झुकने वाले न बिकने वाले। तो कहा होगा तो बिल्कुल कहा होगा। उन्होंने भी दोहराई है भाई की बात, तो मैंने कहा शायद आप भी कोई बात करेंगे इस तरह की। मैं तो बहुत दिन से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस दिन जलसे में मौका मिलेगा कोई बात मैं भी बयान कर दूंगा भाई के हवाले से। वो जिसके हवाले से हो उस वक्त वो देखा जाएगा उस वक्त का थीम क्या है। तो कल थीम थी जो नसरीन जलील साहिबा ने बात की, ये तो वो बतलाएंगी, मेरी भाजी से बात नहीं हुई है। अच्छा, यानी कि आजकल बैकफुट पे खेल रहे हैं आप? नहीं, बैक फुट पे तो नहीं खेल रहा हूँ, खेलता हमेशा हूँ फ्रंट फुट पे ही। लेकिन चूंकि अब पार्टी की हायरार्की में हमारी लीडरशिप में इजाफा हो गया है, कन्वीनर हैं, सीनियर डिप्टी कन्वीनर्स हैं, फिर डिप्टी कन्वीनर हैं, उसके बाद राब्ता कमेटी का नंबर आता है। सर जब ये कभी नंबर आएगा अच्छा, तो हम भी खड़े हो जाएंगे। अच्छा, ये एक खबर के मुताबिक आज बड़ी एक अहम खबर चल रही है, हो सकता है आपके इल्म में हो, कि एमक्यूएम पाकिस्तान नून लीग से और दीगर लोगों से क्या इत्तेहाद की कोई बात चल रही है इलेक्शन के हवाले से? इत्तेहाद की नहीं, मुलाकातों की बात चल रही है। तो मुलाकात किस लिए सर? इत्तेहाद के हवाले से? उन्होंने नहीं, ये थोड़ी ज़रूरी थोड़ी है कि मुलाकात करें इत्तेहाद हो जाए। तो मौलाना फजलुर रहमान से भी PTI वालों ने तो कोई इत्तेहाद के लिए थोड़ी गए थे, वो तो खैर सगाली के जज्बे से हम उनके साथ पार्टनर रहे हैं, उनके साथ वजारतों में शरीक रहे हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को खुशामदीद कहने के लिए या मियाँ साहब की आमद का खैर मकदम करने के लिए हमारी लीडरशिप जाएगी और उनका खैर मकदम भी करेगी, और वहाँ अच्छा, सिंध में जो आपने तो बात भी होगी। डॉक्टर साहब, आपने सिंध के हवाले से जो फजल रहमान साहब की बात की, वो तो एक ग्रैंड अलायंस बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें तो कहा जा रहा है कि जी GDA और आप लोग सब शामिल होंगे, ये बात तो दुरुस्त है? सर जहाँ लैंड होगी वहाँ अलायंस होगा। तो सारा खेल लैंड का है, जहाँ, और लैंड के लिए आप लोग भी जाहिर है कोशिश करेंगे। हम भी जद्दोजहद कर रहे हैं। रिक्लेम्ड लैंड देखना, रिक्लेम्ड लैंड जो है वो तो इधर उधर चली जाती है, तो हमारे पास जो बच्ची कुच्ची है वो यही है जिसपे हमारी आबादियां हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर महफूज यार खान साहब से बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
آپ کا ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب گفتگو کر رہے تھے جی، خاص طور پر بائیکاٹ کے حوالے سے، اور پیپلز پارٹی کراچی پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، اور ان کا جی نواز شریف صاحب اور دیگر لوگوں سے ملاقاتیں ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسی حوالے سے ظاہر رابطے بھی ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر فضل الرحمان صاحب سے، جی ڈی اے والے ہوں یا نواز شریف شہباز شریف صاحب ہوں، سب سے رابطے ہم کر رہے ہیں، کیونکہ الیکشن کا دورہ ہے اور سب سے رابطے ہونے بھی چاہیے۔ عوامی رابطہ مہم بھی شروع کی ہے ایم کیو ایم پاکستان نے، اور اسی سلسلے کی کڑی ہے یہ جلسے ہم دیکھ رہے ہیں ٹاؤن کی سطح پر، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی بڑی تعداد تھی گزشتہ روز جلسے کی، اور اب مزید جلسے بھی ایم کیو ایم پاکستان کریں گے، لیکن جو الزام عائد کیا گیا لندن والوں پر، اس پر انہوں نے کہا کہ جی میرے علم میں نہیں ہے، اور لیکن انہوں نے اگر الزام عائد کیا ہے تو وہ ہی بتا سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پیغام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت، مولانا کے بعد۔